کھا کے بیٹا کہنے والا مل جائے گا، آپ کے کھانا کھا کے بیٹا کہنے والا مل جائے گا، لیکن دل سے آواز نکالنے والا، دل سے پیار کرنے والا، دل سے محبت کرنے والا، دل سے آواز دینے والا ایک باپ کی ذات ہے، ایک ماں کی ذات ہے۔ اس لیے کہ جب ماں انتقال کر جاتی ہے، باپ انتقال کر جاتا ہے، آپ کہیں سے آتے ہیں، آپ گوبند پور سے آتے ہیں یا دھنباد سے آتے ہیں یا باہر سے کہیں سے آتے ہیں، باپ انتقال کر گیا، ماں انتقال کر گئی، ماں انتقال کر گئی، آپ کہیں سے آ رہے ہیں، باپ انتقال کر گیا، باپ کا کیا پائی نظر آتا ہے، باپ نظر نہیں آتا ہے، باپ کا کرتا نظر آتا ہے، باپ نظر نہیں آتا ہے، باپ کا جوتا نظر آتا ہے، باپ نظر نہیں آتا ہے، ماں کی چپل نظر آتی ہے، ماں نظر نہیں آتی ہے، ماں کا کپڑا نظر آتا ہے، ماں نظر نہیں آتی ہے، تب پتا چلتا ہے باپ کیا چیز ہے، تب پتا چلتا ہے ماں کیا چیز ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر ماں باپ زندہ ہے، ماں کے قدم میں بیٹھ جایا کرو، ماں کے قدم میں بیٹھ جایا کرو، ماں کی خدمت کر لیا کرو، ماں کے پاؤں دبا کر لیا کرو۔ قسم خدا کی، اگر ماں دعا کر دے، باپ دعا کر دے، اگر ماں ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر دے گی، قسم اللہ کی، ماں کی ہاتھ نیچے بعد میں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ دعا پہلے ماں باپ کی خدمت کیا کرے، ماں باپ سے پیار کیا کرے۔ تھوڑا سا پیسہ کما لیے، تھوڑا سا پیسہ کما لیے، ماں باپ سے دور ہو جاتے ہیں، تھوڑا سا شہرت پا گئے، ماں باپ سے دور ہو جاتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں، میرے نبی فرماتے ہیں، خطیب صاحب نہیں فرما رہے، شاعر صاحب نہیں فرما رہے، نبیوں کا امام فرما رہے ہیں، ہم سب کے نبی فرما رہے ہیں، اگر جن کے ماں باپ جس سے راضی ہے اس سے خدا بھی راضی ہے۔ سبحان اللہ، بولے محبت سے سبحان اللہ۔ اپنے ماں باپ کی خدمت کیا کرو، ماں باپ سے پیار کیا کرو۔ اس لیے تو سنیے، شہر مدینہ ہے، مسجد نبوی ہے، آقا کونین بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کرام ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں، میرے نبی فرماتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں، میرے نبی فرماتے ہیں، اے میرے ماننے والوں، اے میرے چاہنے والوں، اے میرے دیوانوں، کیا میں اس شخص کی تعریف نہ کروں جو مجھ سے محبت کرتا ہے، جو مجھ سے پیار کرتا ہے، جو مجھ سے عشق کرتا ہے۔ اس مجمع میں ابو بکر صدیق بھی موجود ہے، فاروق اعظم بھی موجود ہے، عثمان غنی بھی موجود ہے، حضرت طلحہ بھی موجود ہے، بلال حبشی بھی موجود ہے۔ نبی فرماتے ہیں، اے میرے ماننے والوں، اے میرے چاہنے والوں، اے میرے دیوانوں، کیا میں اس شخص کی تعریف نہ کروں جو مجھ سے محبت کرتا ہے، جو مجھ سے پیار کرتا ہے۔ ابو بکر، نبی نے ابو بکر کو دیکھا، فاروق اعظم کو دیکھا، عثمان غنی کو دیکھا، مولا علی کو دیکھا۔ ابو بکر صدیق سوچ رہے ہیں نبی میری محبت کی بات کریں گے، فاروق اعظم سوچ رہے ہیں نبی میری محبت کی بات کریں گے، عثمان غنی سوچ رہے ہیں نبی میری محبت کی بات کریں گے، بلال سوچ رہے ہیں نبی میری محبت کی بات کریں گے۔ نبی نے ابو بکر کو دیکھا، فاروق اعظم کو دیکھا، عثمان غنی کو دیکھا۔ نبی فرماتے ہیں، اے ابو بکر، تو ہم سے محبت کرتا ہے، ہم تیری بات نہیں کریں گے۔ اے عمر، تو ہم سے محبت کرتا ہے، ہم تیری بات نہیں کریں گے۔ اے علی، تو ہم سے محبت کرتا ہے، ہم تیری بات نہیں کریں گے۔ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ علیہ السلام، آپ کس کے بات کریں گے؟ نبی فرماتے ہیں، کوئی انسان کسی سے محبت کرتا ہے، حسن و جمال دیکھ کے محبت کرتا ہے، خوبصورتی دیکھ کے محبت کرتا ہے، اچھا لباس دیکھ کے محبت کرتا ہے، اچھا لباس دیکھ کے محبت کرتا ہے، تقویٰ دیکھ کے محبت کرتا ہے، دولت دیکھ کے محبت کرتا ہے، شربت دیکھ کے محبت کرتا ہے، عزت دیکھ کے محبت کرتا ہے۔ اے ابو بکر، میرا چلنا دیکھا تو محبت کیا، میرا بولنا دیکھا تو محبت کیا، میرا سجدہ دیکھا تو محبت کیا، میرا تقویٰ دیکھا تو محبت کیا، لیکن اے ابو بکر، تو میرا چلنا دیکھا تو محبت کیا، میرا سجدہ دیکھا تو محبت کیا، لیکن آپ تیری بات نہیں کریں گے۔ اے عمر، تیری بات نہیں کریں گے۔ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ علیہ السلام، آپ کس کے بات کریں گے؟ نبی فرماتے ہیں، کوئی اور نہیں ہے، اور ایسے کرنی کی ذات ہے کہ مجھے دیکھا نہیں لیکن پیار کر رہا ہے، مجھے دیکھا نہیں لیکن محبت کر رہا ہے، مجھے دیکھا نہیں لیکن پیار کر
کر رہا ہے, مجھے دیکھا نہیں لیکن محبت کر رہا ہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ علیہ السلام دیکھ کیوں نہ لیتے, دیکھ لیتے. نبی فرماتے, سنے غور سے سنے, نبی فرماتے وہ آتے, وہ دیکھتے, وہ آتے, لیکن وہ آتے کیسے؟ اس کے گھر میں ایک بوڑھی ماں ہے, ایک بوڑھی ماں ہے, ایک بوڑھی ماں ہے جو خود سے کھا نہیں سکتی ہے, خود سے چل نہیں سکتی ہے. کون کر رہے ہیں؟ جو نبیوں کا نبی ہے. زور سے بولے, زور سے بولے. کون کر رہے ہیں؟ جو رسولوں کا رسول ہے. کون کر رہے ہیں؟ جو امام الانبیاء ہے. کون کر رہے ہیں؟ سب سے بڑے پیر ہے, وہ کر رہے ہیں. آتے, دیکھتے, لیکن آتے کیسے؟ لیکن آج کچھ پیر بھی چلا ہے. پیر صاحب اگر آ جائے تو مت پوچھئے امام صاحب کہاں ہے, قاری صاحب کہاں ہے, حافظ صاحب کہاں ہے, کوئی ویلیو نہیں. پیر صاحب کے آگے پیچھے دوڑنا شروع کر دیتا ہے. اور کچھ پیر بھی ہوتا ہے نا, کچھ پیر بھی ہوتا ہے مرید کے چکر میں بیٹا کو جدا کر دیتا ہے ماں سے. پیر ایسا نہ ہو, پیر یہ کہے مرید میرا بن کے رہو, بیٹا اپنے ماں باپ کے بن کے رہو, بیٹا ماں باپ کے بن کے رہو. اس لیے کہ اگر آپ پریشان ہیں تو بغداد باغ میں جانا, اجمیر باغ میں جانا, کلیر باغ میں جانا, کچھوچا باغ میں جانا, کلیر باغ میں جانا, امام صاحب سے تعبیر باغ میں لینا. جب تو پریشان ہو, مصیبت گھیر لے, چاروں طرف سے مصیبت گھیر لے, پریشان ہو تو ماں باپ کے قدم میں بیٹھ جانا ہے اور دعا کہنا ہے ماں بڑا پریشان ہے, قسم اللہ کی اگر تیری ماں دعا کر دے گی تو یہاں بھی کامیاب ہو جائے گا, مرنے کی بات. سب سے پہلے اگر پریشان ہے تو امام صاحب سے تعبیذ بعد میں لیں گے, ماں سے دعا پہلے لیں گے, باپ سے دعا پہلے لیں گے. اس لیے کہ ماں باپ سے ہم بھی پیار کرتے ہیں, آپ بھی پیار کرتے ہیں. کتنے لوگ ماں باپ سے پیار کرتے ہیں؟ ہاتھوں کو اٹھا کے بولے سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ جن کے ماں باپ دنیا میں حیات سے ہیں ان کی لمبی عمر عطا فرما, اور جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ان کے قبر میں رحمت و نور کی بارش عطا فرما. آج ایک حدیث پاک پڑھتا ہوں, بہت پیاری حدیث پاک. سب نے ماں باپ سے پیار کیا ہے, ہم بھی کرتے ہیں, آپ بھی, انبیاء کرام نے بھی کیا ہے, علماء کرام نے. سنے ایک صحابی ہے جس کا نام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. یہ ایسے صحابی ہے, اب حدیث کی جتنی کتابیں ہیں اب سب اٹھا کر دیکھیے, ماں کی باتیں تو سن لیں گے, حدیث کی جتنی کتابیں ہیں اب سب اٹھا کر دیکھیے. اگر حدیث کے سب سے زیادہ کوئی راوی ہے تو وہ حضرت ابو ہریرہ ہے, وہ حضرت ابو ہریرہ ہے. محبت سے بولے سبحان اللہ. یہ فرماتے کہ میری ماں ابھی کلمہ نہیں پڑھی, کلمہ نہیں پڑھی, مسلمان نہیں ہوئی تھی. حضرت ابو ہریرہ فرماتے کہ میں جب نبی کی بارگاہ میں جاتا, نبی کے قریب بیٹھتا اور نبی کے بارگاہ سے اپنے گھر آتا, ماں کے قریب بیٹھتا اور ماں کے سامنے نبی کی تعریف کرتا, تو میری ماں نبی کی بارگاہ میں برا بھلا کہتی, مجھے اچھا نہیں لگتا, اچھا نہیں لگتا. ایک دن دیکھا, دو دن دیکھا, کوئی دن تک دیکھا, ایک دن روتے ہوئے ہم نبی کی بارگاہ میں چلے گئے. کہنے لگا یا رسول اللہ علیہ السلام, میں آپ کی بارگاہ سے جب بھی گھر جاتا ہوں ماں کے قریب بیٹھتا ہوں, آپ کی تعریف کرتا ہوں, میری ماں آپ کی بارگاہ میں برا بھلا کہتی ہے, مجھے اچھا نہیں لگتا. یا رسول اللہ کرم فرما دیجئے, آپ دعا فرما دیجئے, آپ دعا فرما دیجئے یا رسول اللہ میری ماں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے, آپ دعا فرما دیجئے. اتنا سننا میرے نبی مسکرانے لگے, میرے آقا مسکرانے لگے. آپ بھی مسکرا کے بول دے سبحان اللہ, اس لیے کہ مسکرانا کسی کی سنت نہیں ہے, میرے نبی کی سنت ہے. اس لیے کہ آقا فرماتے ہیں ابو ہریرہ میں دعا کرتا ہوں, میرے آقا نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائے دعا کے لیے, جو ہی دعا کے لیے میرے آقا اٹھائے, میرے نبی نے ہاتھ کو اٹھائے. حضرت ابو ہریرہ نبی کی بارگاہ سے اپنے گھر کی طرف دوڑنا شروع کیا, دوڑنا شروع کیا. راستے میں کسی نے پوچھا, بھائی ابو ہریرہ کہاں جا رہے ہو, کہاں جا رہے ہو, کہاں جا رہے ہو؟ رکو, ابھی مت پوچھو, مٹوں کو روکو. اب مثال دیتا ہوں, سنیں. امام صاحب اگر اپنے حجرے سے دوڑتا ہوا نکلے اور میدان کی طرف دوڑتا ہوا جائے تو آپ پوچھئے نا امام صاحب کیا ہوا, کی بھیڑو کیا دڑپ کریں, پوچھئے گا کیا ہوا امام صاحب کیوں دوڑ رہے ہیں. اس سے پہلے جب بھی نکلتے تھے روم سے
آہستہ آہستہ سلام کلام کرتا ہوا کیا ہو گیا ہے؟ کسی نے مچھر نے تو کاٹا نہیں ہے، روم سے دوڑتے ہوئے نکل رہے ہیں حضرت ابو ہریرہ نبی کی بارگاہ سے دوڑتے ہوئے اپنے گھر کی طرف، راستے میں کسی نے پوچھا بھائی ابو ہریرہ کیا ہوا کیا ہوا، کیوں دوڑ رہے ہو؟ اس سے پہلے جب بھی تو جاتا نبی کی بارگاہ اور نبی کی بارگاہ سے جب بھی اپنے گھر کی طرف آتا درود پڑھتا ہوا، نعت مصطفیٰ گنگناتا ہوا، آقا پہ سلام پڑھتا ہوا، آقا پہ درود پڑھتا ہوا، کیا بات ہے؟ کیوں دوڑ رہا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کیوں دوڑ رہا ہے؟ ابو ہریرہ کہتا ہے سنو ابھی مت ٹوکو، مجھے گھر جانے دو، میں دیکھنا چاہتا ہوں میں اپنا گھر پہلے پہنچتا ہوں یا نبی کی دعا پہنچتی ہے، یا نبی کی دعا پہنچتی ہے، ہم دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ اپنے گھر گئے، کیا دیکھا؟ دروازہ بند ہے، کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی بیٹا ابو ہریرہ آ گئے، بولے سبحان اللہ، بولے سبحان اللہ۔ اندر سے اس کی ماں نے آواز دی بیٹا ابو ہریرہ آ گئے۔ حضرت ابو ہریرہ سمجھ گئے میں اپنا گھر پیچھے پہنچا، پہلے نبی کی دعا پہنچ گئی ہے، ان کی ماں نے دروازہ کھولی، اندر سے آواز آئی بیٹا تاخیر نہ کرنا، جلدی نبی کی بارگاہ میں لے چل،